بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ شاہد رشید بول رہا ہوں۔ میں آج کل ریبر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور میں پروفیسر آف سکائٹری اور بیہیویئرل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ آج میں اینٹی سائیکاٹک دوائیوں کے بارے میں جو ہمارے ہاں منفی رویے، خیالات اور رجحانات پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ کچھ دن پہلے والدین اپنے ایک نوجوان بیٹے کو مجھے دکھانے کے لیے لائے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی پڑھائی لکھائی میں دلچسپی لینا بند کر دیا ہے اور اس نے اکیلا رہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی کبھار یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اپنے ساتھ ہنس رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا 6 مہینے پہلے ہم نے ایک سائیکائٹرسٹ کو دکھایا تھا جس نے کچھ دوائیاں تجویز کی تھیں، لیکن ان دوائیوں کے ساتھ یہ خاموش ہو گیا تھا اور سست ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک سائیکالوجسٹ کو بھی ہائر کیا تھا جو گھر آ کر اس کی سائیکو تھراپی کرتا تھا۔ اس سائیکالوجسٹ نے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے بیٹے کو پوائزن دے دی ہے، بہت سخت دوائی دے دی ہے، یہ تو ان مریضوں کو دی جاتی ہے جو کہ مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ آپ فوراً بند کریں۔ ان کی اپنی بھی ایکسیپٹنس بیٹے کی بیماری کے بارے میں ابھی تک نہیں تھی، اور جب سائیکالوجسٹ نے یہ باتیں کی تو وہ اور ڈر گئے اور انہوں نے بیٹے کی دوائی بند کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے اس کی دوائی بند کر دی تو اس سے فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی ذہنی حالت اور خراب ہوگی اور اب تو یہ ہر وقت اپنے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہنستا رہتا ہے اور بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور ہمارے لیے سنبھالنا اس کو مشکل ہو رہا ہے۔ اس قسم کے منفی رویے سوسائٹی میں عام طور پر پائے جاتے ہیں، اور ان رجحانات اور رویوں کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی مریض جو ہوتے ہیں وہ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے، یا اگر ایک دفعہ علاج شروع بھی کر دیں تو لوگوں کی باتوں اور رویوں کی وجہ سے وہ شرمندگی، دکھ اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً وہ دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹاؤنسینڈ اور اس کے ساتھیوں نے اینٹی سائیکاٹک دوائیاں ہیں ان کے اسٹگما کا جو ٹریٹمنٹ چوائس پر امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اس کے بارے میں سسٹمیٹک ریویو کیا، بہت ساری اسٹڈیز کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ انہوں نے 4 تھیمز کے بارے میں ریسرچ کی۔ پہلی تھیم یہ تھی کہ جو اینٹی سائیکاٹک دوائیاں ہیں ان کا سوشل اسٹگما اور سیلف اسٹگما پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور دوسری تھیم یہ تھی کہ جو اینٹی سائیکاٹک دوائیوں کی جو مختلف سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ وزن کا بڑھ جانا یا ہاتھوں کا کانپنا، اس کا سوشل اسٹگما یا سیلف اسٹگما پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ اور تیسری تھیم جو تھی وہ یہ تھی کہ جو مختلف روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہوتے ہیں، یعنی وہ منہ کے ذریعے دوائی لے رہے ہیں یا انجیکشن کے ذریعے دوائی لے رہے ہیں، تو اس کا جو ہے امپیکٹ جو ہے اسٹگما پہ کیا ہوگا۔ اور چوتھی چیز انہوں نے یہ دیکھی کہ جو اسٹگما ہے وہ اینٹی سائیکاٹک میڈیکیشن کے لینے یا نہ لینے کے بارے میں کیا اثرات ڈالتا ہے۔ مختلف مریضوں نے اس بارے میں مختلف آراء دی۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں دوائی چھوڑ دوں گا تو اس سے مجھے اپنے ذہن میں یہ یقین لانے میں مدد ملے گی دیٹ آئی ایم ناٹ کریزی۔ دوسرے نے کہا کہ جی اگر میں انجیکشن لے رہا ہوں گا تو میں دوسرے لوگوں کو مختلف نظر آؤں گا اور وہ یہ سوچیں گے کہ آئی ایم اے ویئرڈ پرسن۔ تیسرے نے کہا جی دوائیوں سے میرا جو ہے وزن بڑھ جائے گا اور اس سے میں یہ نتیجہ نکالوں گا کہ میری کوئی وقت نہیں ہے یا ورتھ نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا جی کہ انجیکشن جو ہے وہ بہتر ہوگا کیونکہ اس کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں، لیکن اگر میں گولی یا کیپسول لوں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں سائیکائٹری کی دوائی لے رہا ہوں۔ آخر میں انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو دوائیوں کا اسٹگما ہے سوشل اور اپنے بارے میں، سیلف کے بارے میں، اس کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ صحیح طریقے سے دوائی نہیں لیتے یا دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میڈیسن یا سرجری یا دوسرے سبجیکٹس میں چھوٹی موٹی بیماریوں سے لے کر بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے میڈیسن میں نزلہ زکام سے لے کر گردن توڑ بخار یا کینسر تک ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے نفسیات میں بھی چھوٹے چھوٹے مسائل سے لے کر بڑے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کو گردن توڑ بخار ہو
اور آپ اس کا علاج نزلہ زکام کی طرز پر کریں تو یہ آپ خود بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس مریض کا کیا بنے گا، اور شاید آپ کے لیے بھی جو نتائج ہیں وہ اچھے نہ ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو نفسیات کا کوئی بڑا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس کا سکائٹرسٹ ہی اس کی مناسب تشخیص اور علاج تجویز کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر وہ چاہے تو سائیکالوجسٹ اور دوسرے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کی مدد لے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل جس میں سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، بیہیویئر سائنٹسٹ، سوشل ورکرز، سائیکیٹرک نرسنگ اسسٹنٹ وغیرہ شامل ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کوالیفیکیشن اور تجربہ ہوتا ہے۔ اخلاقی، قانونی اور مذہبی لحاظ سے ضروری ہے کہ ہر مینٹل ہیلتھ پروفیشنل اپنی اپنی کوالیفیکیشن اور تجربے کے لحاظ سے مریض کے ساتھ ایک پروفیشنل تعلق قائم کرے اور اس کے لحاظ سے اس کی ٹریٹمنٹ یا علاج میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز، سوسائٹی کے دوسرے بااثر اشخاص، میڈیا وغیرہ کو اپنی پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نفسیات کے امراض اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو دوسری چیزوں کے بارے میں سوسائٹی میں اور لوگوں میں جو منفی خیالات، رجحانات اور رویے پائے جاتے ہیں ان کو کم کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس ویڈیو کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مفید لگی ہوگی۔